طالبان دور میں ایک سکھ کا بیان آیا کہ مجھ سے اتنے سال پہلے میرا محل قبضہ کیا گیا تھا. جب طالبان دور آیا تو میں نے طالبان کے بڑے کو جا کے کہا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح انصاف کیا ہے اور اس عہدے خلافت کو کیسے نبھایا ہے. آسمان اور زمین گواہ ہے کہ عمر کے بارے میں مسلم اور غیر مسلم دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ ملا الارض عدلا و دیانہ، کہ انہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا. عدل اور انصاف کی آزمائش دو وقتوں میں ہوتی ہے. ہر شخص عادل ہے، آپ بھی اور ہم بھی، گھر بیٹھے بیٹھے بہت اچھے ہیں. دو گھڑیاں دنیا میں پیش آتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ عدل کہاں ہے. ایک جب طاقت سامنے ہو، مقابلہ طاقتور سے ہو، پھر دیکھنا ہے کہ عدل ہے یا نہیں. اور دوسرا جب اپنے خلاف، اپنے بال بچ اور اہل محبت کے خلاف فیصلہ کرنا پڑے، وہ گھڑی دیکھنے کی ہے کہ اب عدل لیا جاتا ہے یا قرابت لی جاتی ہے. دونوں کی مثال دیتا ہوں. حضرت عمر کے زمانے میں صنعاء کے اندر قتل ہو گیا، ایک بے گناہ شخص مارا گیا. ہدایہ رابی میں حضرت عمر نے گورنر کو لکھا کہ قاتل پکڑو، آج کل بڑے قتل ہو رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کا قتل تو بڑی بات ہے، حیوان کو ناجائز قتل کرنا بھی ظلم ہے. ہمارے اسلام میں کتے کو نہیں مار سکتے جب تک مجنون نہ ہو، بلی کو نہیں مار سکتے. فقہا لکھتے جب اس نے غلطی کی تو اسی وقت مارے، یہ نہیں کہ دودھ کل پیا ہے پٹائی آج ہو رہی ہے. صحیح نہیں ہے، غلط ہے. مسلمان کافروں کو مارے اور کافر ان کو مارے، غلط ہے. یہ کسی مرزائی یا کسی رافضی کو مسلمان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. اور باہر کے عناصر جو یہاں آتے ہیں ویزا لے کر حکومت کی اجازت سے، وہ ذمی اور مستامنین کے حکم میں ہے. حکومت کا اور حکومت کے اہلکاروں کا، بلکہ ملک کے تمام افراد کا فرض ہے کہ ان کا امن اور ان کی حفاظت کرے. مسلمان میدان میں مارتے، بزدل بن کر کے ناحق کسی کو نہیں مارتے. تو حضرت عمر نے یہ صنعاء کے گورنر کو کہا کہ قاتل پکڑو اور مجھے خبر دے دو. تو گورنر نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی، لیکن ایک کے بجائے کئی لوگ قتل میں ملوث معلوم ہو رہا ہے. گورنر کا یہ خیال تھا کہ ایک آدمی کا قاتل تو ایک ہوگا، جب یہ 60 آدمی ہے تو 60 تو نہیں قتل کر سکتے. تو حضرت عمر نے اس کو خط لکھا اور خط صاحب ہدایہ نے نقل کیا ہے کہ یہ تو آپ 50 اور 60 کی بات کرتے ہیں. لو تمالا علیہ اہل صنعاء لقاتلتہم جمیعا، اگر پورا صنعاء ملوث ثابت ہو گیا تو سب کو قتل کرنا پڑے گا. پورے صنعاء کو قتل کر کے چھوڑوں گا. قتل کا مجرم ایک ہو یا 100، 2 ہو یا 2000 مجرم ہے وہ قتل. اس لیے فقہاء اس پر متفق ہے کہ قتل کے ملوث ایک نہیں کئی ہو سکتے. اور قوت جب ثابت ہو جائے شرعاً اور نافذ ہوگا تو یکساں نافذ ہو جائے گا. حضرت عمر نے یہ بات تسلیم نہیں کی کہ ملک میں شور ہو جائے گا اور میری خلافت کو خطرہ پیدا ہو جائے. فرمایا پورے صنعاء کو لائن سے کھڑا کر کے اور مارو. جب یہ قتل کے مرتکب ہو تب. اس خط کے پہنچتے ہی اصل قاتل سامنے آئے. اور دوسری آزمائش عدل کی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کے اپنوں پر صاحب عہدہ بادشاہ وقت اس کا اپنا آدمی ملوث پایا جائے تو یہ تو راتوں رات FIR ختم اور چھوڑو اسے، تو یہ ہمارا آدمی ہے. تمہارا آدمی ہے تو یہ ملک کو ختم کر سکتا ہے، اس کی اجازت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک صاحبزادہ ہے، اس کو ابو شہمہ کہتے تھے، عبید اللہ نام ہے اس کا. بخاری نے حدود میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس نے یمن جا کر ایک شربت پی لیا. بدقسمتی سے وہ شربت شراب کا تھا. نشہ چڑھ گیا اور دیکھا گیا، ثبوت ہو گیا. تو جب پتہ چل گیا کہ یہ جو شراب تھی جو شربت کے نام پر پی گئی ہے، تو گورنر نے یہ خیال کیا کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، دنیا کو پتہ چل جائے گا. دربار میں بلایا اسے بھی اور جلاد کو بھی، اور کمر بند کر کے پٹائی لگا دی، حد نافذ کر دی. حضرت عمر کو پتہ چلا تو گورنر کو خط لے گا
کہ عام مسلمانوں کو سزا برسر عام ہوتی ہے اور امیر المومنین کے بیٹے کو دربار کے بند کمرے میں ہوتی ہے. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا تھا. اور مجھے تعجب ہے کہ میرا آدمی ہو کر کے آپ اتنے بزدل ہیں کہ میرا خوف محسوس کرتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کی جلالت الوہیت آپ کو مستحضر نہیں. گورنر کو معزول فرمایا اور بیٹے کو مدینہ طلب کر کے اور جمعے کے بعد برسر عام اسے کوڑے لگائے، دوبارہ لگائے کہ وہ کلعدم سزا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ اخیر میں چند کوڑے رہ گئے تھے اور وہ نڈال ہو گیا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جان دے رہا ہے، کیونکہ طبیعت بھی ناساز تھی. وہاں بھی پٹ گیا تو یہاں پھر پٹا. اور وہ ان کی طرح جھوٹا کوڑا تو نہیں تھا، وہ تو سچ مچ کوڑا تھا. تو جس وقت کوڑے مکمل ہو گئے، سزا نافذ ہو گئی، تو حضرت عمر نے اس کا سر لے کے ران پہ رکھا اور زاروں قطار روئے اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ عمر کو اپنی اولاد پر رحم نہیں، لیکن قیامت کے دن کا عذاب بہت بڑا ہوگا اور اس کو پھر کم نہیں کر سکوں گا، کسی کی نہیں چلے گی وہاں. اس لیے یہی سزا آپ نے بھگتی اور مبارک ہو، آخرت آپ کی مبارک ہو. اگر ملک فتح ہوا اور اصلاح نہ کی گئی تو وہ فتح شدہ ملک واپس پلٹ جائے گا. ایسے کتنے علاقے اور ملک ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ سے چلے گئے. اس لیے کامل طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک اور شہر کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کے ساتھ اسلامی اور اصلاحی سلوک کرنا ہوگا. طالبان دور میں ایک سکھ کا بیان آیا کہ مجھ سے اتنے سال پہلے میرا محل قبضہ کیا گیا تھا. جب طالبان دور آیا تو میں نے طالبان کے بڑے کو جا کے کہا، اس نے فوج ساتھ کیا اور 24 گھنٹے میں میرا محل جو 20 سال سے بند تھا قبضہ تھا وہ خالی کرا کے مجھے دے دیا. اور ہر علاقے کے مسلمانوں نے سکھ محسوس کیا. ایک امریکہ ہے جس کے پیٹ میں درد تھا اور اس کو اسلام کی عظمت، بلندی، برتری اور فتوحات برداشت نہیں تھی. خدا تعالیٰ اس کے میزائل، اس کے ایٹم، اس کی سائنسی ٹیکنالوجی جلدی مٹی کا ڈھیر بنائے اور اس کے بکھرے اور بنجرے کرے اور وہاں اسلامی ریاستیں قائم کرے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. السلام علیکم. جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.